بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر سید بلال حسین بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اس ویلاگ میں آکسیجن کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ آکسیجن اس انسان کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس بات سے پہلے ہم ذرا اس بات کو اس طرح کھولتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں جو سانس لینے والی ہیں ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو جب بنایا تو چونکہ اس دنیا پہ پھر انسان کو لانا تھا تو اللہ پاک نے اس کے اندر 3 چیزیں ایسی رکھیں جو اس انسان کے لیے بلکہ جاندار کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 جو وہ کھا رہا ہے یعنی جو اس کا فوڈ ہے، اور نمبر 3 پانی۔ اب یہ جو 3 چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جتنی اشد ضرورت تھی ہر انسان کے لیے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اسی حساب سے اس کو وافر مقدار میں رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی۔ اللہ نے پورے کے پورے کوہ ارض میں اس ہوا کو بالکل مفت رکھا ہے کہ چاہے امیر ہو غریب ہو وہ ہوا سے آکسیجن آرام سے لے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا چیز ضروری تھی؟ پانی۔ تو اللہ نے اس کرۂ ارض کے اوپر پانی کی مقدار اتنی زیادہ بنائی تاکہ ہر ذی روح اس پانی کو لے سکے، لیکن یہ ہوا کے بعد ہے۔ اچھا، پانی کے بعد پھر ہے اس کی فوڈ۔ اب یہ جو خوراک ہے اس میں پھر اختلاف آ گیا، لیکن خوراک رہے گی، امیر کچھ اور طریقے سے کھا لے گا، اس سے متوسط کچھ کم کھا لے گا، اور اس سے جو غریب ہے وہ کسی اور طریقے سے اپنا پیٹ بھر لے گا، لیکن پیٹ تو بھر ہی لے گا۔ لیکن یہ جو پیٹ کا بھرنا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے پیسے خرچ ہوں گے۔ اسی طرح پانی ہے، آج سے اگر 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت کے کسی انسان سے اگر یہ بات کی جائے کہ پانی بھی بکے گا تو وہ نہیں اس وقت مانے گا کہ بھی پانی بھی بک سکتا ہے۔ لیکن 30-40 سال کے بعد آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں یہاں میں پانی بک رہا ہے، کیونکہ بظاہر پانی جو ہے وہ ہر جگہ پہ مل سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے مختلف درجات کر دیے کہ یہ بڑا صاف پانی ہے، یہ منرل واٹر ہے، اور یہ بغیر منرل کے واٹر ہے، یہ فلٹر واٹر ہے، یہ جناب اب ڈسٹلڈ واٹر ہے، یہ جناب اب DNL واٹر ہے۔ تو وہ ہر انسان اپنے پیسے کے حساب سے، اپنے عہدوں کے حساب سے اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن پانی استعمال ہو رہا ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اسی طرح جس کی بات میں ابھی کروں گا کہ وہ آکسیجن ہے۔ آکسیجن ایک واحد چیز ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ لہذا جس ہوا جو ہمارے ایٹماسفیئر، ہمارے ارد گرد کے موسم میں، ماحول میں جتنی ہوا پائی جاتی ہے، اس ہوا کے اندر اگر ہم مقدار پرسنٹ میں دیکھیں تو تقریباً 21% آکسیجن ہے، اور تقریباً 78% جو ہے یعنی 78% یہ نائٹروجن ہے، باقی تھوڑی سی دوسری بھی اس کے اندر مکس ہیں۔ تو یہ مقدار ہے۔ اچھا، اس انسان کو آکسیجن کی مقدار جب چاہیے تو ایگزیکٹلی آکسیجن نہیں چاہیے، اس کے ساتھ اور بھی گیسز ساتھ جائیں گی تو وہ اس کی زندگی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔
آج کے اس ویلاگ میں بتانا مقصد یہ تھا اس آکسیجن کے بارے میں کہ جب اتنی ضروری آکسیجن ہے تو ہمیں اس کے لیے اپنے ارد گرد کون سا ایسا ماحول بنائیں جس سے ہم بہتر طریقے سے آکسیجن لے سکیں. یہ تھا آج کی بات بتانا. تو اس کے لیے میں ایک بات آپ سے یہ کہوں گا کہ آکسیجن دیتا کون ہے؟ وہ پلانٹس دیتے ہیں. اور پلانٹس کے کس حصے پہ، یعنی جتنے بھی پلانٹس ہیں جس طرح کے بھی ہیں، ان کے جو لیوز ہیں، پتے ہیں، اس کے اندر سے یہ آکسیجن خارج ہوتی ہے. کمال کی بات ہے کہ جو بھی لیف ہے اس لیف کے اندر جب اس کے اوپر کیا پڑتا ہے، جب صبح کی کرن اس کے اوپر پڑتی ہے، یعنی سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے اور جڑ کے ذریعے سے اس کے اندر پانی آتا ہے اور باقی نیوٹرینٹ اس کے اندر آتے ہیں، تو اس کے اندر ایک عمل ہوتا ہے جسے فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں. جب وہ فوٹوسنتھیسس ہوتی ہے تو پودے کے پتوں کے اوپر مختلف سٹومیٹاز ہوتی ہیں جنہیں بالکل آنکھوں کی مانند ہوتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے. اسی طرح انہی سٹومیٹاز سے جو ہے یہ پلانٹس جو ہے یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی پلانٹس ہوں گے اتنی آکسیجن ہوگی. تو نارملی ایک انسان ایک دن کے اندر 11,000 لیٹر آکسیجن، 11,000 لیٹر جو ہوا کی مقدار ہے وہ انٹیک کرتا ہے اور تقریباً اس میں سے 20% کے قریب وہ آکسیجن استعمال کر لیتا ہے. تو جتنی ہوا یہ استعمال کرتا ہے تو لیتا کہاں سے ہے؟ انہی پلانٹ سے لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم آکسیجن کو بہتر طریقے سے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پلانٹس کا خیال رکھنا پڑے گا. ہمارے ارد گرد کے جو درخت ہیں وہ ہمارے بہتر ہونے چاہیے. ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ گرین ہونا چاہیے. وہ کیسے ہونا چاہیے اس کے لیے بھی میں ابھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیے. بنیادی طور پہ جب یہ آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں، یہ ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے جب ہمارے اندر جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ اپنے لنگز کے اندر جاتی ہے. جب یہ لنگز کے اندر جاتی ہے تو وہاں پہ ایک عمل ڈیفیوژن کا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر سرائت ہوتی ہے. جو ہی ہوتی ہے تو یہ کس کے اندر داخل ہوتی ہے؟ یہ بلڈ سیلز کے اندر داخل ہوتی ہے. یہ جتنی بلڈ سیلز کے اندر جاتی ہے تو پوری ایک سٹریم کی مانند، ایک ندی کی مانند پورے جسم کے اندر گھومتی ہے. وہ ایسے گھومتی ہے کہ جسم کے ہر سیل کے اندر یہ آکسیجن پہنچتی ہے. کمال کی بات ہے. جب ہر سیل کے اندر آکسیجن پہنچتی ہے تو ہر وہ عمل جو اس انسان کے اندر پچٹوری گلینڈ جو احکامات دیتا ہے کہ ہم نے یہ کھایا تو اس کے اندر سے یہ چیز بنے، تو اس کا عمل اس آکسیجن کی مقدار کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر یہ باڈی اسی حساب سے وہ نیوٹرینٹ جو ہے لینے والی بنے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کتنا ہی اہم ترین جزو ہے اس انسان کی صحت کا. وہ آکسیجن ہے جو لے رہے ہیں اور واپسی پہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں جسم سے وہ پھر باہر نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے جو فوری طور پہ ہوتا رہتا ہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس آکسیجن کی انٹیک کیسے کریں. انٹیک اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ جب صبح سویر ہوتی ہے، جب پہلی کرنیں پڑتی ہیں، یعنی سورج کی روشنی، ابھی کرن نہیں آتی ہے، روشنی آنا شروع ہوتی ہے تو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ان لیف سے جو آکسیجن خارج ہو رہی ہوتی ہے یہ ہوتی کم مقدار میں ہے، یعنی یہ میکسیمم لیول پہ نہیں ہوتی، لیکن وہ جو آکسیجن ہے
वो इंतहाई साफ सुथरी ऑक्सीजन है। क्यों? कि सारी रात से हर चीज खामोशी के अंदर होती है, कोई ट्रैफिक नहीं होती, कोई ऐसे अवामिल जो इंसान कर रहा होता है जिससे ये फजा आलूदगी की तरफ जा रही होती है, तो वो नहीं हो रही होती। अगर उस वक्त ये इंसान, उसकी उम्र चाहे जिस उम्र का भी है, खास तौर पे चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो उधेड़ उम्र का हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जिस उम्र का भी है, अगर वो आधा घंटा आराम से वॉक भी करे और लंबे लंबे सांस भी लेता रहे, तो यकीन माने इस जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की वो मिकदार जो इंतहाई बेहतरीन है, वो आपके जिस्म में चली जाएगी, जिससे आपके बाकी मादा दिन के अंदर जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, सारा दिन आप ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन वो सुबह की ऑक्सीजन और थोड़ी सी वॉक वो आपके लिए एक बेहतर साबित होगी। अगर हम ये देखें कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा किस वक्त ऑक्सीजन बन रही होती है, तो वो आफ्टरनून ही है, यानी दोपहर के बाद का जो अमल है, उस वक्त मैक्सिमम लाइट पड़ रही होती है और मैक्सिमम जो है ये पौधे जो है वो ऑक्सीजन बना रहे होते हैं और भेज रहे होते हैं। लेकिन वो वक्त ऐसा होता है जो मसरूफियत का वक्त होता है, इंसान बाहर भी नहीं निकल सकता और बाज़ औक़ात मौसम भी ठीक नहीं होता कि बाहर निकले। लेकिन सुबह का वक्त सोना है, अगर उस वक्त अगर आप निकलेंगे तो बेहतर तरीके से आप ऑक्सीजन ले सकेंगे। तो इस तरह हम अब ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, हमारी सेहत बेहतर होगी। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि हम तो अपने जो अवामिल हम रोज़मर्रा के हम कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर गई, हम उनसे जो पोल्यूशन पैदा हो रही है वो भी हवा में जा रही है, और फिर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कार्बन हम वैसे इतना निकाल रहे हैं, तो इर्द गिर्द शहर के साथ साथ ऐसे कारखाने बन गए हैं जिनसे ऐसे गैसेस जारी होती हैं जिससे ऑक्सीजन जो है वो मिसफिट हो रही है। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये कि हम दरख्त लगाने के बजाय हम काटने के ऊपर तुले हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला इस चीज़ का है। और फिर जहाँ पे दरख्त हो रहे थे या उगे हुए थे या जवान थे, हमने काट काट के उसके ऊपर कॉलोनियाँ बना दी, जिसकी वजह से भी हमें ये हाल्ट हो रहा है। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा दे रहा हूँ कि जैसे हमारे घर हैं 5 मरले के हैं, 10 मरले के हैं या कनाल के हैं, अब तो सिलसिला ये हो गया कि इतने कमरे हमारे बनना शुरू हो गए कि सहन ख़त्म हो गए, तो हमारे पास तो घरों के अंदर दरख्त ख़त्म हो गए। तो उसके लिए मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि इंडोर प्लांट्स लगाएं। इंडोर प्लांट्स लगाने में 2-3 चीज़ें थी पुराने ज़माने में, या पिछले दौर के अंदर भी यही चीज़ रहा कि वो गमले रखते थे हम, तो वो जो पार्ट्स होते थे वो अक्सर जो है जब हम मट्टी डालते थे तो बच्चे खेलते हैं तो पता चला ठोकर लगी, टूट गया, अब गंद पड़ गया। घर में ऐसा अलहदा मसला, बच्चे के साथ अलहदा मसला, उन्होंने कभी यहाँ पे प्लांट्स ही नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये तो काम खराब हो जाता है। उसका मैं एक आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये जो पेंट्स जिन पार्ट्स के अंदर होते हैं वो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, तो जिन घरों के अंदर जो है पेंट्स हो रहे होते हैं उसके अंदर वो क्वार्टर छोटे वाले भी होते हैं, लीटर वाले भी होते हैं और बड़ी बाल्टी भी होते हैं, ये प्लास्टिक की होती हैं। आप यकीन करें, इनको आप मैनेज कर सकते हैं। इनके बिल्कुल बॉटम में जो है छोटा सा सुराख कर दें, कंपोस्ट, मिट्टी ना डालें, उनके अंदर कंपोस्ट डालें, वो बाहर से जो है वो 2-3 बोरियां आप ले लें एक घर के लिए। तो जो छोटे जो हैं वो जो क्वार्टर के हैं उनके अंदर आप मिनी प्लांट्स लगा सकते हैं, जो लीटर्स वाले हैं उनके अंदर बेहतर तरीके से कोई बेल्स लगा सकते हैं, और जो बाल्टी है आप यकीन करें उसके दरमियान में अगर आप एक मोतिये का फूल लगा दें, एक बहुत
اچھا اور ہیلدی قسم کا ایک ایسا پلانٹ ملے گا جس کے اندر ایک دن کے اندر 70 سے 150 پھول آپ کو روزانہ گھر کے لیے دے گا. پورے گھر کے اندر بھی خوشبو ہوگی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ پلاسٹک کا ہوگا, وہ کوئی نہ بچہ توڑ سکتا ہے نہ بڑا توڑ سکتا ہے. اگر آپ کے گھر کے ایک کونے میں, جو ایک کونا ہے جہاں پہ دھوپ آتی ہے باقی تو دھوپ ہی نہیں آتی, آپ کہو گے جناب ہمارے گھر میں تو پلانٹ ہو نہیں سکتا. ارے بھائی یہ پلاسٹک کا پاٹ ہے, اس کو صرف اٹھا کے 2 گھنٹے کے لیے دھوپ کے اندر رکھ دیں, پھر اسے اٹھا کے بے شک چھاؤں میں رکھ دیں, بہترین طریقے سے آپ کو کام دے گا. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب گھروں کے اندر اس طرح کے پارٹس رکھیں گے تو وہ صبح سویرے سے ایک فریش ایئر آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گی. اور 2 چیزیں یاد رکھیں, ایک پیشنٹس اور دوسرا پیرنٹس. بڑی کمال کی بات ہے, کوئی بھی عمر کا بیمار ہو سکتا ہے, اس کو ہم پیشنٹ کہتے ہیں, اور پیرنٹس جو بڑے جو جہاں سے موو نہیں کرتے یا واک کے لیے نہیں جا سکتے, تو یہ جو انڈور پلانٹس ہیں یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے, بجائے اس کے کہ بھی آپ تحفے باہر سے لائیں جو ان کی صحت کے لیے بہتر نہ ہو. یہ وہ تحفے ہیں اگر ہم ان پیرنٹس کے ساتھ اگر ہم یہ رکھیں گے, ان کو فریش ایئر دیں گے, فریش ایئر میں فریش آکسیجن کے ساتھ وہ اپنے جسم کے اندر وہ چیز صحیح طور پہ بنا سکیں گے جو ان کے صحت کے لیے بہتر ہوگی. تو میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چیز کی پریکٹس کریں گے اور گھروں کو جو ہے گرین بنائیں گے, خوشبودار بنائیں گے. خدا حافظ.